اچھا سر، بات یوں ہے نا، جب امام ہے تو وہ اگر وہ پورے آپ سمجھتے ہیں کہ پورے شریعت پر ہر چیز پر وہ حاکم ہے، تو کسی چیز سے کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہیں چلی جائے، ایسا ہی ہے؟ اللہ بھی ہے نا، اللہ بھی تو سب پہ حاوی ہے، اور اللہ بھی کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا. آپ سوال بالکل پوچھیں تو میں جواب بالکل. دوں تو گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جس طرح سے آپ ببنگ دہل بولتے، جب آپ شیوعوں سے زیادہ آپ جس طرح سے خلفائے راشدین کے خلاف ببنگ دہل بولتے کہ یہ اس طرح کرتے تھے اس طرح کرتے تھے، جب کچھ غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ بھی علی ابن ابی طالب شیر خدا کرم اللہ ہوں وجہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو تو اس نے معاویہ کے خلاف تو خروج کیا. اس نے اس کے بیٹے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ کے خلاف خروج کیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کے ساتھ خروج کیا، کیونکہ ان کو غلط نظر آ رہا تھا. کیونکہ اگر تین خلفاء اتنے ہی غلط تھے تو کب انہوں نے خروج کیوں نہیں کیا، ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ ایون کہ اس کی دیکھیں بیوی دیکھیں سلام اللہ یہ علیہ کے اللہ اوپر کے بھی ہاں تشدد سمجھ ہوا. گیا سمجھ گیا. تو اللہ کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سب چیز پہ حاکم ہے. تو یہ مثلا دنیا میں کتنے ظالم، دنیا میں بھی کتنا کفر ہو رہا ہے. دنیا میں ابھی اتنا مشرک ہیں، ہندو ہیں، بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں، بندروں کی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ وہ سنا ہے نا آپ نے ہندوستان میں وہاں پہ مندر ہوتے ہیں، چوہے کی پوجا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں؟ صحیح ہے، صحیح ہے، ہاں صحیح ہے. بندر ہے، وہاں پہ چوہے ہوتے ہیں. بھائی وہ بلی گایا پتہ نہیں کیا کیا ہو وہاں پہ دنیا میں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں. دنیا میں تو بہت ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ تو اس کے دو جواب ہیں میرے بھائی. ایک جواب ہے شیعہ کتب سے، ایک جواب ہے مخالفین کی کتب سے. بھلے شیعہ کتب سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ. کتاب سلیم ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے. اس کو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پہ صفحہ نمبر 568 میں. جی سر، السلام علیکم. کتاب سلیم حدیث نمبر 1 یہ شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 565 میں، اور حدیث کا اختتام ہے صفحہ نمبر 568 میں، 568 میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم اقبل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علی علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ جی وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے بات کیا. اس میں آخر میں انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف اپنا رخسار کیا اور فرمایا انک ستلقى بعدی من قریش شدہ. قریش میرے بعد آپ سے بہت دشمنی کرے گی. من جی تظاہرہم سر. علیک وظلمہم لک، دشمن وہ آپ سے بہت ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے سے اتحاد کریں گے آپ کے خلاف، اور آپ پہ ظلم کریں گے قریش والے. فإن وجدت عوانا علیہم فجاہدہم وقاتل من خالفک بمن وافقک. اگر تجھے انصار ملیں، اگر تجھے سپاہی ملیں، تجھے ساتھی ملیں، تو قریش کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے سپاہیوں کے ذریعے اپنے لشکر کے سامنے قریش کا خاتمہ کرنا. اچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا فَاصْبِرْ وَكُفَّ يَدَكَ. اگر تجھے سپاہی نہ ملے، ساتھی نہ ملے، جہاد کے لیے آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے یا بہت کم لوگ ہیں، تو فصبر، تو پھر صبر کرنا. وَكُفَّ يَدَكَ، اور اپنا ہاتھ تلوار کی طرف نہ لے جانا. وَلَا تُلْقِ بِيَدَكَ إِلَى التَّهْلُكَ، اور اپنا قتل نہ کرانا، کیونکہ اگر آپ کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے تو آپ لڑتے لڑتے آپ تو شہید ہو جائیں گے. فَإِنَّكَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ، آپ کا منزلہ وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا. منزلت میرے سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا. وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہارون آپ کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے کہ ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے، وہ اخلفنی فی قومی، آپ میرے خلیفہ ہیں، تو قوم نے صحابہ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی عبادت کی. تو اس وقت ہارون انہ قال لأخیہ موسیٰ، ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ سے کہا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، میرے قوم نے مجھے کمزور بنا دیا، آپ کے صحابہ نے مجھے کمزور بنا دیا اور مجھے قتل کرنے لگے تھے، اس لیے میں نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک دلیل. اچھا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس دلائل بہت ہیں، لیکن یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں وسلم کہہ نے رہا ہوں کربلا میں امام حسین کے پاس تو ہاں آپ لوگ خود کہتے ہیں سر، امام اوکے حسین کے پاس اوکے تو اوکے 72 وہ ہی تھے. اچھا وہ جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ لوگ تو جواب دے نہیں دیں تھے گے. امام حسین کے پاس تو. وہ بھی جواب آ جائے گا، وہ بھی جواب آ جائے گا. تو جب
شیعہ مذہب کے اب اپنے مذہب کے موافقت میں جواب دے رہے ہیں اپنے مصادر سے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اگر ساتھی نہ ملے تو جہاد نہ کرنا، اور اسلام میں سب مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر جہاد کے لیے طاقت نہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر آپ کے پاس ساتھی نہیں ہے تو جہاد ساقط ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ شیعہ عقیدہ کے مطابق۔ اب آپ نے کربلا کے متعلق پوچھا تو کربلا میں اس طرح نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اکیلے چھوڑنا چاہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت کوشش کی کہ وہاں پہ جنگ نہ ہو، بہت جو کوشش کی جنگ نہ ہو۔ وہ اس طرح یزید ابو بکر عمر کی طرح تو نہیں تھے۔ یزید والے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے حکم پر ہم آپ کے ساتھ جو فیصلہ کریں، آپ اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ ہو، آپ کی جان بچ جائے، تو آپ ضمانت دے دیں کہ آپ ہمارے قیدی بنیں گے، اور آپ کے متعلق عبید اللہ ابن مرجانہ آپ کے متعلق جو بھی فیصلہ کرے، آپ کو غلامی میں بیچ دے، آپ کو قتل کرے، آپ کے متعلق جو بھی فیصلہ سنا دے، اس کی مرضی ہے، آپ اس پہ اتر جائیں۔ ابو بکر عمر نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ ابو بکر عمر کی پالیسی یہ تھی کہ اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خلاف جدوجہد نہیں کرتا، خروج نہیں کرتا، تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں، وہ اپنے کام میں مصروف رہے، ہماری حکومت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ ہمارے خلاف جدوجہد نہیں کرتا، ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا، لوگوں کو ورقلاتا نہیں ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح تو نہیں تھا یزید کا یہ تھا عبید اللہ ابن زیاد کہ اس نے کہا تھا کہ ہم جو فیصلہ سنایا اس پہ آپ قبول کریں۔ اس طرح تو نہیں تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، اور ہم امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، ٹھیک ہے نا۔ سچویشن بڑا مختلف تھا۔ اب ایک منٹ اب اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں آپ کی اپنی کتب سے بھی جواب دے دیں تاکہ آپ کو بالکل پتہ چل جائے کہ بھلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ نہیں سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے شدت کے ساتھ اختلافات خلفائے راشدین کے مابین آپ اس طرح سے جس طرح سے پیش کر رہے، اگر اتنے حساب سے ہوتا تو حضرت علی ان کے معاونین تو نہ بنے ہوئے ہوتے، ان کے لیے راستے دکھا رہے، ان کے لیے کولیبریشن کر رہے۔ اگر کوئی دشمن ہو تو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ایون تو میں نے آپ کی بھی کلپ سنا ہے کہ حضرت علی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر کے ساتھ، آپ اس کو وہ مانتے ہیں؟ نہیں بھائی، نہیں مانتے۔ آپ نے جتنے فقہ ابھی بولے ہیں سب جھوٹ ہے، کہ ان کے معاونت کی ہے، ان کے ساتھ احسان کیا ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، ان کو مشورے دیے، ان کے معاون تھے، ان کے گورنر تھے، ان کے قاضی تھے، یہ سب جھوٹ ہیں۔ وہ دکھاؤ ہمیں، وہ کہاں ہے، وہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، آپ کے مولوی آپ کو جھوٹی باتیں سناتے ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھیں ابھی سنو یہ کتاب ہے، کتاب صحیح مسلم، یہاں پر یہ حدیث دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی، حدیث نمبر 4678، یکون بعدی ائمۃ لا یهتدون بہدای ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ میرے بعد ایسے امام ہوں گے کہ وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میری سنت پہ نہیں ہوں گے، ان میں وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں، شیطانوں کے انسان کے روپ میں۔ تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ زمانے میں کیا کروں؟ قال تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، ان کی طاعت کرو، اسی شیطان جو انسان کے روپ میں ہے، جو نہ ہدایت پر ہے نہ سنت پر ہے، اس کی طاعت کرو اگرچہ وہ تمہارا مال لے لے اور تم پہ ظلم بھی کرے۔ یہ تو آپ کے صحیح مسلم میں لکھا ہے۔ تو اس طرح خروج کرنا صحیح مسلم میں بالکل صحیح مسلم میں، یہ کس کتاب میں؟ صحیح مسلم، بار بار میں اس کو دکھا چکا ہوں۔ تو اس طرح کس طرح خروج کر سکتے ہیں؟ اب جہاں تک یہ کہتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی معاونت کیا، امیر المؤمنین، آپ صحیح حدیث کے ساتھ ہمیں دکھاؤ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی معاونت کی ہو۔ کوئی معاونت نہیں کی ہے، خلافت میں ان کے کوئی ساتھ نہیں دیا ہے، نہ کبھی ان کا کوئی پوزیشن، کوئی عہدہ قبول کیا۔ بیعت تو ہو گئی نا سر، بیعت تو کر دی ان کے ہاتھوں پہ؟ نہیں، بیعت بھی نہیں۔ یہ سب آپ ثابت کرو، پہلے ثابت کرو پھر ہم جواب دیں گے۔ شیعہ کتب سے لے کے آؤ، صاحب کو وہاں پہ لکھا ہے، پھر ہم جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ جب ہے ہی نہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اب آپ نے کہا کہ ثانی نے کہا کہ لولا علی ہلک عمر، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے عمر ہلاک ہوتے۔ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ یہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کی معاونت کرتے تھے۔ یہ اس کے واقعات اس طرح ہیں کہ مثلا ایک عورت ہے، اس نے زنا کیا، ٹھیک ہے نا، وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، عمر نے حکم دیا ہے کہ اب اس کو کیا کرو، اب اس کو سنسار کرو۔ ایک عورت ہے، اب عورت جو ہے اس نے گناہ کیا ہے، بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے،
بچے کا تو کوئی ہاں وہ بچہ بھی قتل ہو جائے تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اس کو صبر کریں، بچہ پیدا ہو پھر عورت کی سنسار ہو. تو عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ میں ایک شخص کا قتل کر لیتا، ایک شخص کو، بے گناہ شخص کو قتل کر لیتا. ٹھیک ہے نا. یا ایک عورت پاگل ہے، اس نے زنا کیا، عمر حکم دے دیتا ہے کہ بھئی اس کو سنسار کیا جائے. امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو اس پہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ بیچارے پاگل ہے. تو عمر کہتا ہے لولا علی لہلک عمر. تو ایسے مواقع پر کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بے گناہ شخص کا جان بچایا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے حکومت کی معاونت کیا یا خلافت کی معاونت کیا. اور عمر کا جملہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ امیر المومنین علیہ السلام یہ نہ کہتے، مجھے میری رہنمائی نہ کرتے، تو میں نے تو ایک بے گناہ انسان کا خون کیا ہوا ہوتا، میں تو قاتل بن جاتا، میں گناہ کار بن جاتا. اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں. ابھی اب اگر ہم امریکہ میں رہتے ہیں نا، یا مثلا آپ اسرائیل میں اگر رہتے ہو، اگر آپ ایک بے گناہ انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ قتل ہو رہا ہے، اس کی جان بچائیں. پولیس والے سے کہتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کو قتل نہ کرو، یہ بے گناہ ہے، یہ بیچارہ ہے، اس کی جان بچا دیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پولیس والوں کے ساتھ ہیں. اوکے جی سر.